السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں کچھ باتیں کی تھی۔ اس گفتگو کے اختتام پر قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی گئی تھی کہ اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ گویا ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جہاں ایک طرف اللہ کی اطاعت کریں یعنی بات مانیں، وہاں ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کریں۔ اطاعت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اطاعت کیا چیز ہے؟ اطاعت کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، تو واو عین سے یہ نکلا ہے۔ طوعاً و کرہن کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ طوعاً کہتے ہیں خوشی کے ساتھ، دل کی رغبت کے ساتھ کسی کی بات ماننے کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اطاعت کرو، جبراً نہیں، زبردستی نہیں، بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ، دل کے اطمینان کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا ہو، آپ کی ہستی کی عظمت کا علم ہو، آپ کے بارے میں معرفت ہو، پہچان ہو، آپ کے بلند مرتبے اور مقام کے بارے میں انسان کا دل کھل چکا ہو۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ اسی لیے بھیجے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کو اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھا جائے، اپنے لیے ایک رول ماڈل قرار دیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر یہ کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے۔ پچھلے انبیاء اور رسل کی تعلیمات چونکہ صحیح طور پر باقی نہیں رہی، محفوظ نہیں رہی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو مکمل اور محفوظ کر دیا گیا۔ لہٰذا آج ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیں اور جو کچھ آپ کی طرف سے ہمیں ملے اس کو لے لیں۔ سورۃ الحشر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول علیہ السلام تم کو دیتے ہیں اس کو لے لو، اسے قبول کر لو، اسے اپنا لو۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اسے لو۔ گویا رسول کی اطاعت دراصل اللہ کے حکم کے تحت ہے، اور نہ صرف یہ کہ جس چیز کو وہ دے، جس کا حکم دے، بلکہ جس چیز سے روکے اس سے بھی رک جاؤ۔ لہٰذا جس سے وہ منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، جو چیزیں تمہارے لیے پسندیدہ نہیں ہیں ان سے رک بھی جاؤ۔ تو گویا جس طرح آپ کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح جن باتوں سے آپ نے روکا ہے ان سے رکنا یا ان سے منع ہونا بھی ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی اطاعت کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی اطاعت کیوں کریں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہو، ان کی بات مان لو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہے ہوں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ گویا آپ کی اطاعت میں ہمارے لیے زندگی کا پیغام ہے، ہمارے لیے خوشی کا پیغام ہے، وہ چیزیں ہمارے فائدے کی ہیں، کیونکہ
آپ جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے دیتے ہیں. اللہ کی طرف سے جو کچھ آپ کو بتایا گیا، آپ تک پہنچایا گیا، آپ اسی کو آگے پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ عام بندوں سے براہ راست کلام کرے. وہ اپنا پیغام پیغمبروں کے ذریعے، میسنجرز کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. لہٰذا جو کچھ رسول دیتے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بھی دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرے گا. آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. آپ کا حکم ماننا گویا اللہ کا حکم ماننا ہے، کیونکہ آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے. اور اس معاملے میں کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آنے کے بعد پھر وہ کسی معاملے میں اپنی مرضی کیا کرے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد کے لیے اور عورت کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں، درستی نہیں. کیا؟ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، کہ پھر اس معاملے میں ان کا اپنا کوئی اختیار باقی رہ جائے. گویا ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ پھر اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی جائے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور عبادت کا مطلب بھی اطاعت ہے. جہاں پوجا پرستش ہے عبادت کا مطلب وہاں عبادت کے معنی میں اطاعت بھی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت پھر ہو کیسے سکتی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی جائے؟ اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ رسول علیہ السلام کی اطاعت میں پوشیدہ ہے. آپ کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اور اس کے بارے میں پھر مزید تاکید کی گئی قرآن پاک ہی کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ موڑو حالانکہ تم سن رہے ہو. یعنی جب تم سن لو کوئی حکم، کوئی بات تمہیں پتہ چل جائے تو پھر جان بوجھ کے اس سے روگردانی نہ کرو، منہ نہ موڑو، نافرمانی نہ کرو. اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور تمہارا طرز عمل، تمہارا رویہ، تمہارا طریقہ ایسا نہ ہو کہ جیسے ان لوگوں نے کیا تھا کہ جنہوں نے کہا کہ ہم سن رہے ہیں، ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے کوئی نہیں، انہوں نے سنا کچھ نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے کان کام نہیں کرتے تھے اس لیے نہیں سنا، مراد یہ ہے کہ وہ کچھ کر کے نہیں دکھایا. یعنی جب ان کا عمل ہی نہیں بدلا تو گویا انہوں نے پھر سنا ہی نہیں، سنی انسنی کر دی. سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو انکار کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا. گویا جو شخص رسول علیہ السلام کی بات کا انکار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. قیل ومن ابا، آپ سے پوچھا گیا کہ یہ انکار کس نے کیا، انکار کرنے والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوا. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، تو اس نے گویا انکار کر دیا. یعنی آپ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی بات مانی جائے. اگر ہم نے کرنی اپنی مرضی ہے اور آپ کی باتوں کی اہمیت نہیں دینی تو پھر آپ پر ایمان کا معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ آپ پر پھر اعتماد کہاں ہے؟ ہم کو آپ پر بھروسہ کیسا اگر آپ کی اطاعت ہی نہیں کرنی؟ کیونکہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ کو مانتا ہوں تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ پھر وہ آپ کی بات بھی مانے.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایسی آیات ہمیں ملتی ہیں کہ جو لوگ اطاعت کی روش اختیار کریں گے وہ دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین صلہ پائیں گے، اور جو لوگ اس اطاعت سے منہ موڑیں گے قیامت کے دن وہ سخت پچھتائیں گے۔ مثلا سورۃ الاحزاب میں آتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن کچھ لوگوں کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ جیسے کباب تلا جاتا ہے نا تو ایک طرف سے پکایا جاتا ہے پھر اس کو الٹ کے دوسری طرف کر دیا جاتا ہے، تو اسی طرح جب وہ منہ پھیریں گے آگ سے تو پھر پچھلی طرف بھی انسان کے جسم کا حصہ ہے وہ جلے گا، جب ادھر سے منہ موڑیں گے تو سامنے کی طرف سے آگ آئے گی، نہیں چاروں طرف سے آگ گھیرے گی۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اور اس وقت وہ کیا کہیں گے، کس جرم میں، کس سزا میں؟ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، رسول کی بات مانی ہوتی۔ اس وقت لوگ پچھتائیں گے جب سزا پائیں گے، اور کیا حسرت کریں گے، کیا خواہش اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہوتی، آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کی ہوتی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پہ کاٹے گا۔ ہاتھ پہ کاٹنا کس بات کی علامت ہوتا ہے؟ انتہائی حسرت و ندامت کی، اپنے آپ پر غصہ آنے کی، یعنی جب انسان کے بس میں اور کچھ نہیں، اس کا بس کسی اور چیز پہ نہیں چلتا تو اپنے آپ پہ ہی چلتا، اور اپنے آپ میں سب سے زیادہ انسان کے بس میں اس کے اپنے ہاتھ ہوتے ہیں، تو اپنے ہی ہاتھوں پہ کاٹ کے اپنا غصہ نکالے گا اور کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا اے کاش میں نے رسول کے ساتھ رستہ اپنایا ہوتا، یعنی رسول کی راہ اپنائی ہوتی، کاش میں نے آپ کا طریقہ اختیار کیا ہوتا اور میں اس سے منہ نہ موڑتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن چاہیں گے، خواہش کریں گے، تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی، کیا تمنا کریں گے؟ لو تسوی بہم الارض، کاش زمین ان پر برابر ہو جائے، زمین پھٹے وہ اس میں سما جائے اور زمین اوپر سے برابر کر دی جائے، یعنی ان کا نام نشان مٹ جائے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے جو یہ تمنا کریں گے؟ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہوگی، بات نہ مانی ہوگی۔ ہم عام طور پر آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کون سا یہ اللہ کا حکم ہے، کون سا قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو کچھ ہمیں بتاتے ہیں وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور آپ کی باتوں کو اہمیت دینا بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی بات کو اہمیت دینا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یہ بات کی ہے کہ آپ لوگوں پر قرآن کی وضاحت فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر ذکر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں جو ان کے لیے ذکر میں نازل ہوا ہے۔ گویا ایک طرف آپ کو ذکر یعنی قرآن پہنچانا ہے اور دوسری طرف قرآن کو بیان بھی کرنا ہے۔ قرآن پاک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اور اس قرآن پر سب سے پہلے عمل کر کے کس نے دکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے مشکل مقامات کی وضاحت کس نے فرمائی، اس کو بیان کس نے کیا، اس کو کھول کے کس نے بتایا؟ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں۔ تو گویا یہ ذمہ داری تو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر ڈالی تھی کہ آپ قرآن کی وضاحت فرمائیں، لہٰذا جو وضاحت آپ نے فرمائی، جس طرح آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اسی طرح پھر ہمیں بھی اس کو لینا ہے، اور اس چیز کی مخالفت سے بچنا چاہیے، کیونکہ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چاہیے کہ محتاط رہیں، بچیں، وہ لوگ جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں محتاط ہو جانا چاہیے، انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے ان تصیبہم فتنۃ، کہ کہیں ان کو کوئی
فتنہ نہ آ پہنچے یا وہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا وہ کسی دردناک عذاب میں نہ گرفتار ہو جائیں۔ گویا دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہو سکتی ہے، اور اسی طرح آپ کی اطاعت انسان کے لیے کامیابیوں اور خوشیوں کے دروازے کھولتی ہے۔ کس طرح؟ قرآن پاک میں سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، آپ کی بات مانے گا، تو ایسے لوگ قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوں گے؟ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انعام کرے گا۔ وہ کون ہیں؟ انبیاء میں سے، صالح یعنی نیک لوگوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، اور باقی عام صالح لوگوں میں سے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں، کتنے اچھے ساتھی ہیں کہ جن کی رفاقت انسان کو میسر آئے گی، یعنی جن سے اللہ راضی ہو گیا، جن پر اللہ کا انعام ہو گیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن کے بارے میں فرمایا گیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، یعنی آپ کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور پھر خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان باغوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ عظیم الشان کامیابی پائے گا۔ گویا جو شخص کامیاب ہونے کی تمنا رکھتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ پھر وہ آپ کی تعلیمات سے استفادہ کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اطاعت کی بہترین اور خوبصورت ترین مثالیں قائم کی، اور اس میں نہ صرف یہ کہ مرد حضرات بلکہ خواتین بھی شانہ بشانہ نظر آتی ہیں۔ مثلاً ایک عید کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مردوں کو خطبہ دیا، پھر آپ کو یہ خیال ہوا کہ عورتوں تک آواز نہیں گئی ہوگی، تو آپ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عورتوں کے مجمع میں تشریف لائے۔ آپ نے ان کو کچھ نصیحتیں کی۔ ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ تھی کہ تم کثرت سے صدقہ کیا کرو۔ آپ کا یہ کہنا ہی تھا کہ خواتین نے اس وقت جو زیورات پہنے ہوئے تھے وہ فوراً اتارنے شروع کر دیے، اور دیر اینڈ دین اسی وقت جو ان کے بس میں تھا وہ انہوں نے صدقہ کیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر بچھا دی اور عورتیں اپنے چھلے اور انگوٹھیاں اور کانٹے اور ہار اور مختلف چیزیں جو تھی وہ اتار اتار کے صدقہ کر رہی تھی۔ یعنی انہوں نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ اچھا گھر جائیں گے، پھر مشورہ کریں گے، پھر سوچیں گے، پھر آئندہ کبھی کر دیں گے، آج تو عید کا دن ہے، آج تو یہ سب کچھ زینت کے لیے پہنا گیا ہے، آج ہم یہاں تو اب نہیں اتار سکتے، ذرا عید گزرنے دے پھر اتار لیں گے۔ نہیں، انہوں نے دیر نہیں لگائی، انتظار نہیں کیا، جو حکم ملا فوراً ہی کر ڈالا۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جابر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پکارا کہ اے لوگوں بیٹھ جاؤ، لوگوں بیٹھ جاؤ۔ جو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ مسجد کے دروازے میں تھے، وہ دروازے میں ہی بیٹھ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود مسجد کے اندر آ کر بیٹھ جاؤ۔ یعنی انہوں نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں، جب یہ حکم مل گیا کہ بیٹھ جاؤ تو پھر بیٹھ گئے، دیر نہیں لگائی، کوئی حجت نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ اچھا میں کہاں بیٹھ رہا ہوں، نہیں، آپ کا حکم آ گیا بس اتنا ہی کافی ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہوگی، اسی میں خیر ہوگی۔ اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مردوں کو سونا پہننے سے منع کیا تو آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور اس کی انگوٹھی اتار کر ڈال دی کہیں۔ اس کے بعد آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا اس شخص سے کہ دیکھو اب تم یہ انگوٹھی اٹھا لو اور کسی اور کام لے آؤ، یعنی خود نہیں پہنو، اپنی کسی
گھر میں خاتون کو دے دو یا پھر یہ کہ اسے بیچ کر کوئی اور کام اس سے لے لو. تو اس نے کہا کہ نہیں, ایک چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے اتار دی تو میں اس انگوٹھی کو پھر دوبارہ نہیں اٹھاؤں گا. یعنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کے نزدیک سونے چاندی سے بھی زیادہ محبوب تھی, عزیز تھی. دنیا کی ہر چیز آپ کی خاطر قربان کر سکتے تھے, آپ کا حکم ماننے کے لیے. کوئی چیز ان کے رستے میں رکاوٹ نہ بنی. اسی طرح ایک اور موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسما کے پاس ایک باندی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صدقے کا حکم سنا تو اسے بیچ کر رقم لے کر بیٹھ گئی کہ میں فوراً اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتی ہوں. ان کے شوہر آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اس رقم کا کیا کرو گی؟ تو کہنے لگی کہ میں اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گی. انہوں نے مانگا تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا کہ نہیں, میں نے اب یہ نیت کر لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر. تو بات یہ ہے کہ صحابیات ہوں یا صحابہ کرام ہوں, ایک نہیں بے شمار مثالیں تاریخ بھری ہوئی ہے آپ کی اطاعت کی مثالوں سے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد صرف 1 صدی کے اندر اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پھیل گیا, کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف ایمان کا دعویٰ نہیں کیا تھا, جنہوں نے صرف اطاعت کے گن نہیں گائے تھے, بلکہ وہ سب کچھ کر کے دکھایا. سمینا و اطعنا کہا, سمینا و عصینا نہیں کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. اور یہاں ایک بات یاد رہے کہ آپ کی یہ اطاعت صرف آپ کی زندگی کی حد تک ہی نہیں تھی, بلکہ صحابہ کرام نے آپ کے بعد بھی اس سلسلے کو جاری رکھا اور آپ کی سنت کی پیروی کرتے رہے, کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یعنی جو میرے طریقے کو چھوڑ کر اپنی پسند کا, اپنی مرضی کا یا اپنی خواہش نفس پر مبنی طریقے کی پیروی کرے تو پھر اس کا مجھ سے کیا تعلق, مجھ سے کیا واسطہ, پھر وہ مجھ سے نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے لوگوں کو یہ وصیت کی تھی کہ ترکت فیکم امرین, دیکھو میں خود تو جا رہا ہوں لیکن تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تدلوا, ہرگز نہ تم گمراہ ہوگے, ما تمسکتم بہما, جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے. اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ, ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یعنی آپ کی اطاعت صرف آپ کی زندگی تک ہی محدود نہیں, ہر دور کے لیے ہے, کیونکہ آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے, اس لیے آپ کی اطاعت بھی قیامت تک کے لیے. اور اس میں یہ اطاعت یاد رکھیے کہ محبت کے ساتھ, خوشی کے ساتھ اور شوق کے ساتھ ہونی چاہیے. انشاءاللہ ہم اپنے اگلی گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو تعلق ہے, جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اس پر گفتگو کریں گے. اگر اطاعت کے حوالے سے کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جس طرح ہم پہ فرض کی گئی ہے, تو کیا وجہ ہے کہ لوگ آج کل ان کی اطاعت نہیں کرتے, جبکہ اس کے اتنے سارے فائدے ہیں اور نافرمانی کے اتنے نقصانات بھی ہیں؟ جہاں تک آپ کی اطاعت نہ کرنے کی بات ہے تو یہ صرف آج کے دور میں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے پائے جاتے تھے جو آپ کی اطاعت نہیں کرتے تھے, یا بڑی مجبوری کے ساتھ اور بڑی بددلی کے ساتھ اور صرف دکھاوے کی خاطر آپ کی اطاعت کیا کرتے تھے. اور قرآن پاک میں ان کا ذکر بھی پایا جاتا ہے. مثلاً ایک جگہ پر آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس فیصلے کی طرف, آؤ اس بات کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ, یعنی آپ کی اطاعت کرو, تو تم منافقین کو دیکھو گے کہ وہ آپ کے پاس آنے سے اعراض کرتے ہیں اور ٹھٹکتے ہیں. تو ایک سبب تو قول و فعل کا تضاد ہے کہ ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں اور عمل سے کچھ بھی نہیں کرتے. تو نافرمانی کی ایک بڑی وجہ تو منافقت ہے. قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں آتا ہے
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اسی طرح ایمان لاؤ جیسے باقی لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائیں؟ تو اس زمانے کے منافقین کے نزدیک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے وہ بے وقوف قرار پاتے تھے. وہ ان پہ ہنستے تھے کہ دیکھو آپ کے کہنے پر یہ اپنا مال جان ہر چیز قربان کر دیتے ہیں. ایک وجہ تو منافقت تھی اس دور میں بھی، اور آج بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سچے دل سے ان سب چیزوں پر یقین نہ کرتے ہوں جو محض وہ زبان سے دہراتے ہوں. بہرحال ہم کسی کے بارے میں یہ ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے کہ کوئی شخص اگر اطاعت نہیں کرا تو ضرور منافق ہو. منافقت تو ایک دل کی کیفیت ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں کسی کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن ہم سب کو اپنا حال ضرور پرکھنا چاہیے، اپنے دل کا جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ ہمارے دل کا ایمان کی کیفیت کیا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ بسا اوقات انسان اپنی کسی کمزوری کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر، اپنی خواہش پرستی کی بنا پر، سستی وغیرہ کی وجہ سے اطاعت نہ کرے. یہ ایک دوسری کیفیت ہے، یہ کمزور ایمان کی نشانی. یعنی ایسا نہیں کہ وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا یا وہ کرنا نہیں چاہتا یا کوئی حجت بازی کر رہا ہے، بس بعض اوقات پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، لا علمی میں ایسا کرتا ہے. بعض اوقات پتہ ہوتا ہے لیکن سستی کر جاتا ہے، بعض اوقات بس ایسے ہی غفلت کا شکار ہوتا ہے. تو ان چیزوں کا علاج تو ہے، لیکن منافقت ایک نقصان دہ روگ ہے انسان کے لیے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. جی میں اسی بات کو آگے بڑھاتی کچھ یوں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ نہیں کہ ہم نے اتنی بڑی ہستی کو ایسے پیش ہی نہیں کیا کہ ہمارے بچوں میں ان کی محبت اجاگر ہوتی تو محبت سے اطاعت ہوتی. آپ کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں پلیز؟ جی ہاں، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ محبت لازمی طور پر ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو عمل پر اکساتی ہے اور ابھارتی ہے. جب تک ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، اور محبت بھی ایسی کہ جو پیدا کی جائے، جب تک استاد یا والدین یا خصوصاً مائیں وہ پیدا نہیں کریں گی، وہ عظمت کا احساس دلائیں گی نہیں، تو اس وقت تک بھی اطاعت کا سوال پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ جس کے بارے میں آپ کے دل میں عقیدت ہی نہیں ہے تو آپ کے اندر اطاعت کہاں سے آئے گی. تو انشاءاللہ ہماری اگلی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی کے حوالے سے ہے، تو اس پر مزید روشنی ہم اس میں ڈالیں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.